مولا کا ایک فرمان رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، مولا ہاتھ دعا کے لیے اٹھا کے کہتے تھے کہ اللہ کچھ لوگوں پہ اپنی رحمت نازل کرے۔ کسی نے آ کے پوچھا مولا آپ رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں؟ مولا نے کہا ہاں، ان کا عمل ایسا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں مصلی پہ بیٹھا رہوں اور ان پر اللہ کی رحمت مانگتا رہوں۔ مولا وہ کیسے خوش نصیب ہیں جو آپ کی دعاؤں میں شامل ہیں، جو آپ کی نمازوں میں شامل ہے، مصلی پہ آپ بیٹھے ہیں، دعا ان کے لیے کر رہے ہیں۔ مولا وہ لوگ کون ہیں؟ کہا رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، اللہ رحم فرمائے ان لوگوں پہ جو ہمارے امر کو، ہمارے مکتب کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیا ہے مکتب اہل بیت؟ کیا ہے کوشش کرنا؟ میں کسی کی خوشنمائی کے لیے نہیں کہ میں نے روز آ کے یہاں پہ مجلس پڑھنی ہے، بی بی نے توفیق دیا تو 3-4 سال بعد، آگے اللہ نہ کرے 3-4 سال بعد، کسی کی خوشنمائی کے لیے نہیں۔ بہت اچھا آپ نے امام برگاہ بنایا ہے، کوشش کی ہے، تو یہ بخاری صاحب سے یا کسی محتمم سے تعاون نہیں ہے، یہ بنت پیغمبر سے تعاون ہے۔ تو بنت پیغمبر سے تعاون کیجئے، رسول اللہ سے تعاون کیجئے، جتنا ہو سکتا ہے ان معاملات میں جو بھی ہو۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ اب لوگ آپ کا چہرہ دیکھیں نہ دیکھیں کہ یہ کام کر رہا ہے، جس دن رسول اللہ آپ کو دیکھ لے، بس رسول کی خاطر، جناب سیدہ کی خاطر ان معاملات میں مدد کیا کریں ایک دوسروں کی، ان کوششوں میں، تاکہ آپ ان لوگوں میں ہوں جن کا نام امام صادق کی زبان پہ آتا ہے۔ تو ایک دفعہ اپنی شمولیت پھر ثابت کرنے کے لیے صلوات پڑھ دیجیے۔ بیدار ہیں آپ؟ اگر اتنے بیدار ہیں تو پھر پہلی منزل جناب سیدہ کی عشقی کرتے ہیں۔ میرا دل ہے کہ میں اس بیوی کے بارے میں اپنے لب کھولوں جو محمد کی بیٹی ہیں، نہیں، میں اس بیوی کے بارے میں لب کھولوں جو خود محمد جیسی ہیں، نہیں، بلکہ بات آگے بڑھاتے ہیں، جو محمد کی بیٹی ہیں، جو محمد جیسی ہیں، جو محمد جیسے کی بیوی ہیں، جو محمد جیسوں کی ماں ہیں۔ یہ ہے جناب سیدہ، کبھی اس انداز سے بھی دیکھیے، جو محمد سے ہے، محمد میں ہے، محمد کی ہے، بلکہ بات آگے بڑھاتا ہوں، جو صاحب نبوت کی بیٹی ہیں، صاحب امامت کی زوجہ ہیں، صاحبان امامت کی ماں ہیں۔ باپ نبوت کا سلسلہ، ہم سفر ولایت کا سلسلہ، بیٹے امامت کا سلسلہ، جو نبوت، ولایت اور امامت کو جوڑ دے اسے فاطمہ کہتے ہیں۔ بہت سارے اشعار اور کلام لکھے گئے کہ 1,24,000 کا سلسلہ رکا، نبوت کا شروع ہونا تھا۔ نبوت اور امامت میں جوڑ کون لگائے؟ نبوت کے سلسلے کو روک کر امامت بڑھے، ایسا جوڑ ہو جو نبوت سے ہو اور اس سے امامت ہو۔ یہ ہے جناب سیدہ، اسی لیے میں نے آپ کے سامنے آیہ مجیدہ کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، یوم ندعو کل اناس بامامہم۔ اس ایک آیت میں کائنات کے بڑے مسئلے حل ہیں، ہزاروں فقہی مسائل، ہزاروں عقیدے کے مسائل، ہزاروں فقہی مسائل اس ایک آیت میں حل ہے۔ اس آیت کو شیعہ سنی کی عینک اتار کے پڑھیں تو مسئلے تب حل ہوں گے۔ میں شیعہ سنی بن کے نہیں، رسول اللہ کا کلمہ گو پڑھ کے اور ان کی طرف سے آیت پڑھتا ہوں کہ اللہ کہتے ہیں ہم ہر کسی کو امام کے ساتھ اٹھائیں گے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، ہم تو جھگڑتے ہیں کہ میں کہوں گا ہماری نماز ٹھیک ہے، ایک کہے گا میری نماز ٹھیک ہے، ایک کہے گا میری نماز ٹھیک ہے۔ اب تینوں اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں۔ ایک کہے گا جو روزے کا افطار کا وقت میں جانتا ہوں وہ ٹھیک ہے، تمہارا غلط ہے۔ میری نماز ٹھیک ہے، تمہاری نماز غلط ہے۔
میری حج ٹھیک ہے، تمہاری حج ٹھیک ہے. آپس میں لڑنا جھگڑنا چھوڑیے. شیعہ سنی کی تو تفریقی نہیں رہی، محمدی بن کے سوچیں اللہ نے یہ کب کہا ہے کہ ہم نمازیں دیکھیں گے کس کی ٹھیک ہے، روزہ دیکھیں گے کس کا ٹھیک ہے، حج دیکھیں گے کس کا ٹھیک ہے. یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم نے قیامت کے دن یہ نہیں دیکھنا نماز کس کی ٹھیک ہے، ہم نے دیکھنا ہے امام کس کا ٹھیک ہے. جس کا امام ٹھیک ہے اسی کی نماز ٹھیک، اگر نہ جہنم میں جاؤ گے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ ولایت، نعرہ حیدری، حافظ بلند صلوات. اس ایک آیت میں سارے مسئلے ہمیں حل نظر آتے ہیں. میں یہ دعویٰ نہیں کرتا میری نماز ٹھیک ہے، میں ایک لمحے کے لیے یہ دعویٰ نہیں کرتا میرا روزہ ٹھیک ہے، میں ایک لمحے کے لیے یہ دعویٰ نہیں کرتا ہے میری حج ٹھیک ہے. حج کو حج کے مقابل نہ لائیے. 2 3 4 جتنے بھی فرقے بنائے سارے مل بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے لڑنا چھوڑیں. پورے وجود کے ساتھ 73 فرقوں میں کون کہہ سکتا ہے کہ میرا امام ٹھیک ہے؟ میں کسی کو ٹھیک غلط کسی کو بھی نہیں کہا. 73 فرقوں میں جو اطمینان کے ساتھ کہہ سکے اور پروردگار سے ہی سوال کر لیتے ہیں بات ادھر آئی ہے تو پروردگار 73 فرقے لڑ چکے ہیں اور الحمدللہ ان مجالس میں اکثر تعداد شیعوں سے ہٹ کے برادران اہل سنت کی ہوتی ہے. اور یہ کوئی ہمارے لیے فخر نہیں ہے کہ وہ مجلس میں آتے ہیں، یہ ان کا کمال ہے کہ حسین انہیں بلا لیتا ہے. یہ کوئی ہمارا تو امام برگاہ ہے نہیں، یہ کوئی ہماری جاگیر ہے نہیں، یہ تو سیدان نے توفیق دی ہے شاہ صاحب کو، قبلہ کو، باقیوں کو جو کوشش کر رہے ہیں. پروردگار ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں تیری نظر میں سب سے بڑا کون ہے، تاکہ ہم سیدان تک پہنچ سکیں، یہ سلسلہ تک پہنچے. پروردگار تیری نگاہ میں عزت دار کون ہے، تیری نگاہ میں رسوا و ذلیل کون ہے. کیوں سوال کرتے ہیں پروردگار سے؟ اس لیے کہ جنہیں پروردگار عزت دار کہے گا وہ فرش پہ بھی ہوں تو عزت دار ہے، انہیں جنہیں پروردگار رسوا کہہ دے وہ منبر پہ بھی ہوں تو رسوا ہے. معیار فرش و منبر نہیں ہے، معیار اللہ کا کلام ہے. سورہ مجادلہ آیت نمبر 11 پروردگار سے 73 فرقے سوال کر رہے ہیں پروردگار بتا تیری نگاہ میں بلند کون ہے. صدائے پروردگار آتی ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. درجے دیکھنے ہیں کس کے زیادہ ہیں اور مجھ سے سوال کرتے ہو پروردگار سے کہ کس کے درجے اور عزتیں بڑی ہیں. اللہ کہتا ہے تم جو معیار مرضی بناؤ میں 2 معیار بناتا ہوں، ایک ایمان اور ایک علم. یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، جو تم میں ایمان میں بڑا ہے ہمارے نزدیک بڑا ہے، والذین اوتوا العلم، جس کے پاس علم زیادہ ہے اوتوا العلم درجات، درجہ اس کا بڑا ہے. تو پروردگار نے کہا علم اور ایمان جس کے جتنے بڑھتے جائیں گے ہماری نگاہ میں اس کا رتبہ بڑھتا جائے گا. اب سارے لڑنا جھگڑنا چھوڑتے ہیں پروردگار کے سامنے. جب یہ آیت ہم نے تلاوت کی کہ ایمان اور علم جس کا زیادہ ہوگا وہی پروردگار کی نظر میں سب سے بڑا ہوگا. اب ہم نے کائنات میں دیکھنا ہے سب سے بڑا ایمان کس کا ہے، سب سے بڑا علم کس کا ہے. میں 73 فرقوں میں سے سب سے آخر میں چلا جاتا ہوں. 72 فرقے ہمارے معزز ہیں، بھائی ہیں. 72 اپنے پیروں کا، اماموں کا، ہادیوں کا ایمان اور علم جب بتا چکے مجھ ادنا سے طالب علم کو موقع دو کہ تمہارے اماموں کا ایمان اور علم تم بتاؤ. لیکن جنہیں ہم مانتے ہیں میدان ایمان میں کل ایمان ہے، میدان علم میں باب مدینۃ العلم ہے.